بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کے سلسلے میں دروس چل رہے ہیں۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے حروف تہجی خ اور دال سے شروع ہونے والے چند مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ خ سے شروع ہونے والا زکوٰۃ کا ایک مسئلہ ہے خادم اور خادمہ کو زکوٰۃ دینا۔ اگر خادم یا خادمہ یعنی گھر میں کام کرنے والے، نوکر، ملازم، سرونٹ، اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو یقیناً ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس شرط سے کہ وہ تنخواہ میں یا کام کے عوض میں نہ دی جائے بلکہ تحفتاً انعام کے طور پر یوں ہی اگر دے دیا جائے تو اس کی گنجائش ہوگی اور اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خالہ، خالو وغیرہ کو زکوٰۃ دینا۔ چونکہ یہ لوگ نسل میں نہیں ہیں، یقیناً زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ خالہ کو، خالہ زاد بھائی کو، خالہ زاد بہنوں کو، خالو کو وغیرہ وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مد سے خون خرید کر ضرورت مند کو دینا، یعنی بلڈ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے اور اسے خون کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو اس کو تو خون یا اس کے متعلقین خون حاصل کریں گے، عطیہ دہندگان کو جو خون کا عطیہ دیتے ہیں ان لوگوں کو تلاش کریں گے۔ اگر ویسا نہ مل رہا ہو تو وہ لوگ جا کر بلڈ بینک سے خون خریدیں گے، وہ تو مجبوری ہے، ان کو خریدنا ہی ہے۔ تو کیا کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم سے خون خرید کر ضرورت مند بیمار کو دے سکتا ہے؟ ایک اہم نقطہ ہے، ایک اہم سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ نہیں دے سکتا، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جو چیز دی جاتی ہے وہ مال ہونا چاہیے، خون مال نہیں ہے۔ بدرجہ مجبوری، بطور ضرورت کے اگر کوئی خون کو خریدتا ہے تو اس کی مجبوری ہے، اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن کوئی اپنا خون دوسرے کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح پر چونکہ یہ مال نہیں ہے، زکوٰۃ کی مد سے جا کر خون کو خریدا جائے اور لے جا کر ضرورت مند کو دیا جائے تو اس کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ اسے مال نہیں دیا گیا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ شکل ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ضرورت مند بیمار ہے، اس کو کسی نے زکوٰۃ کی رقم دی، اس رقم کا وہ مالک بننے کے بعد اس کا متعلق جا کر اس سے خون خرید کے لایا تو وہ اس کے لیے تو گنجائش ہوگی، لیکن خود زکوٰۃ دینے والا اس پیسے سے خون خرید نہیں سکتا، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حروف تہجی سے شروع ہونے والے مسئلے ذکر ہو چکے ہیں۔ اب حروف تہجی دال سے شروع ہونے والے دو چار مسئلے آپ کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ دادا دادی کو زکوٰۃ دینا۔ ظاہر سی بات ہے، دادا دادی نسل میں ہیں، باپ دادا دادی اوپر والوں کو نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح بیٹا اور نیچے والوں کو نہیں دے سکتے، اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن چونکہ حروف تہجی دال سے شروع ہونے والا تھا اس لیے اس کو میں نے دوبارہ دوہرا دیا۔ دادا اور دادی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طرح پردادا اور پردادی کو بھی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے داماد کو زکوٰۃ دینا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کا داماد مستحق ہے، ضرورت مند ہے، تو یقیناً سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ادا ہو جائے گی۔ بیٹی کو نہیں دے سکتا لیکن داماد کو دے سکتا ہے۔ جب داماد مالک بن جائے، اس پیسے سے وہ اگر گھر کی ضرورت کی چیزیں خرید کر لائے یا جو ہے استعمالی اشیاء خرید کر لائے اور بطور تحفہ اپنی بیوی کو دے یا گھر میں استعمال کے لیے لے آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سسرے کو یہ سوچ کر نہیں دینا چاہیے کہ
کہ یہ جو نتیجتاً میری بیٹی کو ہی ملے گی، ایسا سوچ کر نہ کرے، بلکہ داماد کو دے دے، وہ مالک بننے کے بعد اس کو جس طرح چاہے صرف کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عرف تہذیب دال سے شروع ہونے والا ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف بھی توجہ دینی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مد سے دعوت کر کے کھانا کھلانا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک رئیس اور مالدار آدمی ہیں، ان کے پاس زکوٰۃ کی کافی رقم نکل گئی، انہوں نے جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے کھانا پکایا، دسترخوان چن کر جو ہے ضرورت مندوں کو بلا کر کھانا کھلایا، کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ میں ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ دوسرے کو مالک بنایا جائے۔ دعوت کھلانے کے اندر وہاں پر ضیافت ہوتی ہے، کھانے کی اجازت ہوتی ہے، اسے اباحت کہتے ہیں، مالک بنانا ثابت نہیں ہوتا، لہذا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے دعوت وغیرہ کر کے اس کو پیک کر کے ٹفن بنا کر جو ہے اگر ضرورت مندوں کو دے اور ضرورت مند اس کو لے لیں اور استعمال کر لیں تو وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن بٹھا کر کھانا کھلانے میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور آگے اور ایک دو تین مسئلے رہ گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ دکان کی زکوٰۃ۔ دکان میں جو سامان رہتا ہے وہ سامان تجارت ہے، اس اسٹاک پر موجودہ جو فروخت کا ویلیو ہے اس ویلیو پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن دکان کا جو فرنیچر ہے اور دکان کی جو ملگی وغیرہ ہے اس کی کوئی قیمت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ تجارت کا جو مال ہوتا ہے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ہاں ایک شکل یہ ہے کہ اگر کسی نے دکان بنائی، دکان کی دکان یعنی ملگی ہی فروخت کرنے کی نیت سے، تو وہ پوری کی پوری اس وقت مال تجارت ہوگی، اس پوری ملگی پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی سال گزرنے کے بعد۔ اسی طرح پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دکان میں کچھ اسٹاک رہتا ہے، اچانک جو ہے اس اسٹاک کو بیچنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو وہاں پر فقہاء نے یہ تصریح بیان کی ہے کہ اچانک فروخت کرنے کی وجہ سے وہ قیمت کافی گرا کر جو ہے بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، تو اس موقع پر اگر سال گزر جائے تو زکوٰۃ میں وہ قیمت فروخت نہ دیکھا جائے، بلکہ قیمت فروخت جو بازاری ریٹ ہے اس ریٹ کو دیکھا جائے، جسے MRP کہتے ہیں، MRP سے تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ کے بعد والی جو قیمت ہے اس قیمت کو مد نظر رکھا جائے، بدرجہ مجبوری جو قیمت جو فروخت ہوتی ہے اس کو نظر میں نہ رکھا جائے۔ یہ ایک نقطے والی بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ آگے ایک مسئلہ ہے کہ دلہن کی زکوٰۃ، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دلہن کو جو زیورات دیے جاتے ہیں وہ مختلف شکل کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دلہن کو اس کے والد کی طرف سے زیور ملتا ہے تو وہ تو اس کے لیے تحفہ ہے، اس کی مالک خود دلہن بنتی ہے، سال گزرنے کے بعد اسی دلہن پر اس کی زکوٰۃ فرض ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ لڑکے والوں کی طرف سے، دلہے والوں کی طرف سے دلہن کو جو زیور پہنایا جاتا ہے شادی کے موقع پر، اس کی زکوٰۃ کس پر ہے؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، ہر جگہ کا عرف الگ الگ ہے۔ ایک تفصیل تو یہاں پر بالکل کھلم کھلا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دلہے والے نے، دلہے کے باپ نے یا دلہے کی ماں نے، لڑکے والوں نے، کسی نے بھی دلہن کو زیور دیتے وقت میں صراحتاً ایک زبان سے کہہ دیا یا چٹھی میں لکھ کر دے دیا یا میسج کر دیا کہ یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، اگر ایسا بول دیا ہے تو دلہن اس کی مالک ہو جائے گی، پھر سال گزرنے کے بعد دلہن ہی اس زکوٰۃ کی ذمہ دار ہے، اس زیور کی زکوٰۃ کی ذمہ دار ہے۔ اگر جو ہے ویسا کھلم کھلا نہیں بولا گیا بلکہ اس کے الٹا بولا گیا ہے، یا یہ صراحت کر دی گئی کہ دیکھیے یہ زیور تو ہم آپ کو پہنا رہے ہیں لیکن یہ زیور کے آپ مالک نہیں ہیں، اس زیور کے مالک ہم ہیں یا ہمارا بیٹا یعنی دلہا ہے، اس طرح اگر جو ہے صراحت کر دی تو پھر یہ بھی کھلم کھلا ہے، واضح ہے کہ اس وقت جو ہے دلہن اس زیور کی مالک نہیں بنے گی، زکوٰۃ کی فرضیت بھی دلہن پر نہیں ہوگی، وہ صرف استعمال کر رہی ہے، جو بھی اس کا مالک ہے چاہے وہ دلہے کا باپ ہو یا دلہا ہو، وہی اس کی زکوٰۃ کے ذمہ دار رہیں گے۔ یہ دونوں مسئلے تو کھلم کھلا والے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ زبان سے کچھ بولتے نہیں ہیں، دلہے والے دلہن کو زیور تو پہناتے ہیں لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتے، تو اس وقت کیا حکم ہے؟ تو اس وقت فقہاء نے لکھا ہے کہ اس وقت عرف کا اعتبار ہے۔ عرف کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں، جس برادری میں، جس شہر میں، جس گاؤں میں جو رواج چل رہا ہے کہ دلہن کو جو زیور دلہے والوں کی طرف سے پہنایا جاتا ہے اس کا مالک کون ہے، اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا۔ غور کیا جائے تو یہاں ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر یہ عرف ہے، عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دلہن کو جو دلہے والوں کی طرف سے جو زیور وغیرہ پہنایا جاتا ہے اس کو دلہن کو ملکیت نہیں دی جاتی، بلکہ اگر باپ نے یعنی دلہے کے باپ نے وہ زیور پہنایا تو وہ اپنے بیٹے کو ملکیت دیتا ہے، دلہے کی ماں نے اگر پہنایا تو وہ اپنے بیٹے کو جو ہے اس کی مالک بنا رہی ہے، یہ ہمارا عرف ہے۔
اس عرف کی دلیل یہ ہے کہ جب جو ہے کسی وجہ سے خدا نہ کرے اگر تفریق کی نوبت آ گئی، خلا کی یا طلاق کی نوبت آ گئی، تو اس وقت یہ بول کر جو ہے دونوں بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا زیور ہے، یہ تمہارا زیور ہے، اس طرح پر جو ہے الگ الگ کر لیا جاتا ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں کے عرف میں یا یہاں کا جو ماحول ہے اس ماحول میں دلہے والوں کی طرف سے دلہن کو جو زیور پہنایا جاتا ہے دلہن اس کی مالک نہیں بنتی، وہ دلہے کا ہی زیور شمار ہوتا ہے، لہٰذا اتنے زیور کی ذمہ داری زکوٰۃ کی ادائیگی کی دلہے پر ہی ہے سال گزرنے کے بعد۔ لیکن دلہن کے بعد جو زیور ہے سال گزرنے کے بعد اس کے ماں باپ نے جو اس کو زیور پہنایا تھا اس کی مالکہ وہ خود ہے، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے یا اس کی طرف سے اس کا شوہر ادا کرے۔ اگر شوہر ادا کرنے سے انکار کرے اور اس کے پاس بھی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو تو پھر وہ اپنی اس زیور میں سے کسی چھوٹے سے زیور کو فروخت کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ تفصیل ہے دلہن کے زیورات کے بارے میں۔ آگے جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ دوا کے طور پر زکوٰۃ دینا، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، ضرورت مند ہے اور اس کو دواؤں کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ کی مد سے دوا خرید کر جو ہے اسی دی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح پر کوئی ڈاکٹر ہیں وہ علاج کر رہے ہیں اور ساتھ میں کچھ دوائیں بھی بطور زکوٰۃ کی مد سے انہوں نے کچھ دوائیں خریدی اور رکھی، اور ایسا کوئی ضرورت مند سامنے آیا جو مستحق زکوٰۃ ہے تو وہ دوائیں وہ اس مستحق کو دے رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری ایک مسئلہ ہے کہ دینی مدارس کو زکوٰۃ دینا یقیناً جائز ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دینی مدارس خاص طور پر جو ہے ایسے مدارس جہاں پر ضرورت مند طلباء پڑھتے ہیں یا اگر بالغ طلباء ہو چکے ہیں تو پھر ان کے والد کو تو نہیں دیکھا جائے گا، ان طلباء کی تو کوئی اپنی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا، لہذا ان طلباء کی جو ہے فیس میں، ان کے کھانے پینے کے اخراجات میں، علاج میں، اسی طرح پر اور بھی دیگر ضروریات میں اگر زکوٰۃ کی مد سے رقم ادا کی جا رہی ہے تو یقیناً ادا ہو جائے گی، بلکہ دوہرے اجر کا باعث ہے۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے اور ساتھ میں دین کو مد نظر رکھ کر کیا جانے والا یہ اقدام ہے، علم کے پھیلانے اور اشاعت کرنے کا اقدام ہے، اس واسطے اس پر دوہرا اجر ہے۔ لیکن مدرسے کی تعمیر کے لیے اور اسی طرح پر جو ہے کسی اور چیز کے لیے جو محفوظ رکھی جاتی ہے، بینچز وغیرہ خریدنے کے لیے یا کتابیں خرید کر طلباء کو دینے کے لیے نہیں، بلکہ جو ہے مدرسے کے لائبریری کے لیے اگر جو ہے زکوٰۃ کی مد سے رقم صرف کی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ملکیت ہونا ضروری ہے۔ تو حروف تہجی خے اور دال کے مسائل تو مکمل ہو گئے، البتہ ایک جو ہے کمنٹ میں کسی ویور نے سوال کیا تھا کہ اس بارے میں وضاحت کریں کہ اگر کسی آدمی نے فلیٹ خریدا بیچنے کے لیے، مقصد یہ تھا بنوایا یا خریدا، مقصد تھا کہ اسے فروخت کیا جائے، لیکن کئی دنوں کے بعد جو ہے وہ فروخت نہیں ہوا، وہ خود رہنے لگا، تو کیا اس میں زکوٰۃ فرض ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فروخت کی نیت سے اس نے خریدا یا فروخت کی نیت سے اس نے بنایا تو مال تجارت ہے، تو اس پر زکوٰۃ یقیناً فرض ہوگی۔ اگر اسی دوران سال گزر گیا تھا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہو جائے گی۔ لیکن اب وہ خود اس میں رہنے لگا تو پھر اس کی دو شکلیں ہیں، کس طور پر رہنے لگا؟ ویسے ہی رہنے لگا جیسے قیمت آ جائے گی فروخت کر دیا جائے گا، اس مقصد سے رہنے لگا تو اب بھی وہ مال تجارت ہے، لیکن اس تجارت کے مال کو استعمال بھی کر رہا ہے، پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر جو ہے نیت اس نے بدل دی، اس نے سوچ لیا کہ نہیں میں اب اس کو فروخت نہیں کروں گا بلکہ جو ہے اس میں خود رہ جاؤں گا، یہ کہہ کر اس نے اپنی نیت تبدیل کر لی ہے تو مال تجارت باقی نہیں رہا، اب اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ سوال کا یہ جواب تھا۔ بہرحال یہ چند مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زکوٰۃ صحیح انداز میں حساب کر کے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جن حضرات نے پہلے کی اقساط نہیں دیکھی ہیں میری درخواست ہے کہ وہ اقساط بھی دیکھ لیں، اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہوں، اس سے کچھ فائدہ محسوس کرتے ہوں تو دوسروں تک بھی جو ہے اس کو پہنچائیں تاکہ ان کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات زکوٰۃ کے بارے میں ہیں تو ان کو بھی جوابات مل جائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔